بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ کیوں مثالی ہو کردار موسیٰ کاظم کا، کہ جد ہے حیدر قرار موسیٰ کاظم کا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بتاریخ 7 صفر مصفر 128 ہجری کے مطابق یوم شبنہ برمقام ابوا جو کہ مکہ مدینہ کے درمیان واقع ہے پیدا ہوئے۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے ہاتھوں کو ٹیک دے کر آسمان کی طرف رخ کیا اور کلمہ شہادت زبان پہ جاری فرمایا۔ آپ نے یہ عمل بالکل اسی طرح کیا جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت کے بعد کیا تھا۔ آپ کے داہنے بازو پر کلمہ تحمد کلمات رب کا صد کا وعدہ لکھا ہوا تھا۔ آپ کی ولادت سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بے حد خوشی ہوئی۔ آپ نے مدینہ جا کر اہل مدینہ کو دعوت طعام دی۔ آپ دیگر ائمہ کی طرح مختون اور نافع بریدہ سے پاک تھے۔ آپ کا نام آپ کے والد ماجد حضرت محمد جعفر صادق علیہ السلام نے خداوند عالم کے معین کردہ نام موسیٰ سے مرسوم کیا۔ علامہ محمد رضا لکھتے ہیں موسیٰ قبطی لفظ ہے، منہ اور ساکھ سے مرکب ہے۔ منہ کے معنی پانی اور ساکھ کا معنی درخت کے ہیں۔ اس نام سے سب سے پہلے حضرت کلیم اللہ مرسوم کیے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خوف فرعون سے مادر موسیٰ نے آپ کو جب ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہایا تھا جو حبیب نجار کا بنایا ہوا تھا، اور بعد میں یہ تابوت سکینہ قرار پایا، تو وہ یہ صندوق بہہ کر جب فرعون اور آسیہ تک ان درختوں سے ٹکراتا ہوا جو اس باغ میں تھے پہنچا تھا، اس لیے پانی اور درخت کے سبب ان کا نام موسیٰ قرار پایا تھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم، بو علی اور عبداللہ تھی۔ آپ کے القاب کاظم، عبد الصالح، نفس زکیہ، صابر، امین، باب الحوائج وغیرہ تھے۔ شہرت عامہ کاظم لقب کو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بد سلوک کے ساتھ احسان کرتے اور ستانے والوں کو معاف فرماتے، غصے کو پی جاتے تھے، بڑے حلیم اور بردبار تھے۔ علامہ ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو عبد صالح اور خدا سے حاجت طلب کرنے کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی حاجت ہو جب آپ کے واسطے سے طلب کی جائے تو ضرور پوری ہوتی تھی۔ حضرت کا لقب باب قضاء الحوائج یعنی حاجتیں پورا کرنے کا دروازہ بھی ہے۔ حضرت کی زندگی میں تو حاجتیں آپ کے توسل سے پوری ہوتی تھی، شہادت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ اب بھی ہے۔ اخبار پناہر العباد مورخہ 10 اگست 1928 میں زیر عنوان امام موسیٰ کاظم کے روضے پر ایک اندھے کو بینائی مل گئی ایک خبر شائع ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حال ہی میں روضہ کاظمین شریف پر جو شہر بغداد سے باہر ہے ایک معجزہ ظاہر ہوا ہے کہ ایک اندھا اور بوڑھا سید نہایت مفلسی کی حالت میں روضہ شریف کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے تعویذ قبر کو اپنے ہاتھ سے مس کیا، وہ فوراً چلاتا ہوا باہر دوڑا۔ مجھے بینائی مل گئی، میں دیکھنے لگا ہوں۔ اس پر لوگوں کا بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ اکثر لوگ اس کے کپڑے تبرک کے طور پر چھین جھپٹ کر لے گئے۔ اس کو 3 دفعہ کپڑے پہنائے گئے اور ہر دفعہ وہ کپڑے ٹکڑے ہو کر تقسیم ہو گئے۔ آخر کار روضہ شریف کے خدام نے اس خیال سے کہ کہیں اس بوڑھے سید کے جسم کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس کا بیان ہے کہ بغداد ہسپتال میں اپنی آنکھ کا علاج کروا رہا تھا۔ بالآخر سب ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر مجھے ہسپتال سے نکال دیا کہ تیرا مرض لا علاج ہے، اب اس کا علاج ناممکن ہے۔ تب میں مایوس ہو کر روضہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر آیا، یہاں آپ کے وسیلے سے خدا سے دعا کی، بار الہ تجھے اس امام مدفون کا واسطہ مجھے ازسر نو بینائی عطا کر۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں نے روضے کے تعویذ کو مس کیا، میری آنکھوں کے سامنے ایک روشنی نمودار ہوئی اور آواز آئی، جا تجھے پھر سے آنکھوں کی روشنی دے دی گئی۔ اس آواز کے ساتھ ہی میں ہر چیز کو دیکھنے لگا۔ تمام لوگ اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ضعیف الامر سید اندھا تھا، اب دیکھنے لگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام راتوں کو عبادت اور خدا سے راز و نیاز میں گزارتے تھے، اور آپ کے سجدے بہت طولانی ہوتے تھے، اور ان سجدوں میں یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک الرحمۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ خدایا میں وقت مرگ اور موت، راحت و آرام اور حساب و کتاب کے موقع پر درگزر کا خواہ ہوں۔ عظیم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک۔ تیرے بندے کا گناہ بہت زیادہ ہے، بس تیرے عفو اور بخشش تیرے بندے کے حق میں اچھا ہے۔
نقل ہوا ہے کہ آپ اس قدر خوف خدا میں گریہ وزاری کیا کرتے تھے، آنسوؤں سے آپ کے محاسن مبارک ترک ہو جاتے تھے۔ امام علیہ السلام قرآن بہت ہی اچھی آواز میں تلاوت فرماتے تھے۔ جو کوئی آپ کی آواز سنتا حیرت میں پڑ جاتا اور اس پر گریہ طاری ہو جاتا۔ مدینہ والے آپ کو زین المجتہدین، زینت شب زندہ داران کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حوالہ کتاب ارشاد شیخ مفید، صفحہ نمبر 270۔ حضرت امام کاظم علیہ السلام کو جب ہارون نے قید خانے میں قید کر دیا تو امام علیہ السلام یہ جملے ارشاد فرمائے، جس سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام عبادت خدا کے کس قدر عاشق تھے۔ خدایا، میں مدتوں سے یہ دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے فرصت عنایت فرما تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ آج میری وہ دعا قبول ہوگی جس کی بنا پر میں تیری بارگاہ میں سپاسگزار ہوں۔ راوی کہتا ہے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز میں مشغول رہتے۔ آپ کے سامنے بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا اور اٹھنا چاہا اور اپنی لاٹھی کو ہاتھ میں لینے کا ارادہ کر لیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز کی حالت میں ہوتے ہوئے جگہ سے اٹھ گئے اور بوڑھے شخص کی لاٹھی کو اٹھایا اور اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا، پھر اپنے مصلے پر چلے گئے اور اپنی نماز کو آگے بڑھایا۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر رسیدہ اور بوڑھے افراد کی مدد اور دیکھ بھال ایک قابل قدر عبادت ہے، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کی مدد کرنا ایک اچھا اور مطلوب کام ہے۔ دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ کوئی شخص ایک عمر رسید اور بوڑھے شخص کی اس کے سفید بالوں کی خاطر اس کا احترام کرے تو خداوند عالم اسے قیامت کے خوف اور ڈر سے امان دے گا۔ بنی عباس کے حکومت کے دوران جب پوری ملت اسلامیہ میں آزادی نام کی کوئی چیز نہ تھی، لوگوں کی جائیداد کو بیت المال کے نام پر ضبط کیا جا رہا تھا اور اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، عوام فکر و فاقہ کا بری طرح شکار تھی، تعلیم و تربیت سے بالکل بے بہرا تھے۔ صرف انہیں چیزوں کا رواج تھا جس سے حکومت کی قداست باقی رہے۔ لوگ اپنی جہالت اور نادانی کی بنا پر کبھی امام علیہ السلام کی شان میں برے الفاظ کہتے، مگر امام علیہ السلام اپنی اخلاق و کردار سے غم و غصے کو روکتے اور انہیں اخلاقیات کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک شخص مدینے میں زندگی بسر کرتا تھا اور جب کبھی امام علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوتا تو آپ کی شان میں گستاخی کرتا۔ امام علیہ السلام کے بعض صحابہ نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا کام تمام کر دیں، لیکن امام علیہ السلام ہمیشہ ان کو ان اقدام سے روکتے رہے۔ 25 رجب 183 ہجری کو بغداد میں سندی بن شاہق ملعون کے قید خانے میں امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام مظلوم کئی سال زندان بہ زندان منتقل ہوتے رہے، خلیفہ ہارون رشید کی قید کی سختیاں اور اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ علماء کا کہنا ہے ہارون رشید نے غنڈوں کے گروہ قتل سادات کے لیے مقرر کر دیے تھے، خود اپنی حکومت کے اعلی حکام کو خصوصی حکم بھجوایا تھا کہ سلطنت حکومت کی پوری طرح سے سادات کی تلاش کی جائے، ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔ علماء مجلسی عبداللہ بزاز نشاپوری کے حوالے سے حاکم ایران ابن قحطبہ توسی ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اس لیے روزہ نماز وغیرہ نہیں رکھتا کہ مجھے علم ہے میں بخشا نہیں جا سکتا، ہر حال جہنم میں جاؤں گا۔ اے عبداللہ، تم سے کیا بات بتاؤں، ابھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ ہارون رشید نے مجھے رات کے وقت جب کہ وہ طوس آیا ہوا تھا اور میں بھی اتفاقاً آ گیا تھا، مجھے بلایا اور حکم دیا تم اس غلام کو ساتھ لے جاؤ اور یہ میری تلوار ہمراہ لے جاؤ، جو کہے گا اس کے حکم سے غلام کے ساتھ ہو لیا۔ غلام مجھے ایک ایسے مقام میں لے گیا جس میں فاطمہ بنت رسول زوجہ علی مرتضیٰ بطول کی اولاد قید تھی۔ غلام نے ایک کمرہ کھولا، مجھ سے کہا سب کو قتل کر دو، میں نے سب کو قتل کر ڈالا۔ پھر اس نے دوسرا کمرہ کھولا، پھر اس نے مجھے کہا ان سب کو قتل کر دو، میں نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ اے عبداللہ، ان سب مقتولوں کی تعداد 60 تھی، ان میں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سبھی قسم کے سادات تھے۔ اے عبداللہ، جب میں آخری کمرے کے قیدی سادات کو قتل کرنے لگا تو آخر میں ایک نہایت نورانی بزرگ برآمد ہوئے، مجھ سے کہنے لگے اے ظالم، کیا رسول اللہ کو منہ نہیں دکھانا اور کیا تجھے خدا کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ان کا کلام سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔
इन पर मेरा हाथ ना उठा। इतने में गुलाम ने मुझे डांट कर कहा, हुक्म अमीर में क्यों देर करता है। इसके कहने पर मैंने इन्हें भी तलवार के घाट उतार दिया। अब क्या मेरी नमाज, मेरा रोज़ा मुझे कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है। हारून रशीद ने बसरा में 1 साल इमाम को रखने के बाद ईसा इब्ने जाफ़र वाली बसरा को ख़त लिखा कि मूसा बिन जाफ़र को कत्ल करके बादशाह को इनके वजूद से सुकून दे दो। तो इसने अपने हमदर्दों से मशवरा करके हारून रशीद को ख़त लिखा, ए बादशाह, मूसा काज़म में मैंने 1 साल से इनमें कोई बुराई नहीं देखी। ये शब रोज़ नमाज और रोज़े में मसरूफ़ होते हैं, अवाम हुकूमत के लिए दुआएं खैर करते हैं। भला मुझसे क्यों कर हो सकता है कि मैं इन्हें कत्ल करके अपनी आक़िबत बिगाड़ लूँ। लिहाजा तो मुझे इस अजीम गुनाह के इर्तिकाब से माफ़ करो, बल्कि मुझे हुक्म दे दे मैं इन्हें रहा कर दूँ। इस ख़त को पाने के बाद हारून रशीद ने आखिर ये काम सुंदी बिन शाहिक के हवाले किया। इसी ने आपको जहर दिलवाकर शहीद किया। जहर खाने के बाद आप 3 रोज़ तड़पते रहे, यहाँ तक कि वफ़ात पा गए। अल्लामा जामी लिखते हैं, जहर खाते ही आपने फरमाया, आज मुझे जहर दे दिया गया है, कल मेरा बदन सर्द हो जाएगा, तीसरे दिन स्याह होगा और इसी दिन मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। हारून रशीद ने आपको बगदाद में कैद किया और ताहयात कैद रखा। आपकी वफ़ात के बाद हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ कटवाई गई। आपको खाने या खुरमे में जहर दिया गया, जो इसने सुंदी बिन शाहिक के ज़रिए कैद खाने में आपको दिया। जब आपको खाने या खुरमे में जहर दिया गया तो आप 3 रोज़ तड़पते रहे, यहाँ तक कि इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।